بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے ہم ثلاثی مزید فی کے ابواب کی خاصیتیں شروع کریں گے۔ جیسا کہ نقشہ کے اندر اس بات کی وضاحت تھی کہ پہلے بغیر حمزہ وصلی کے جو ابواب ہیں ان کی خاصیات بیان کی جائیں گی، اس کے بعد حمزہ وصلیہ والے ابواب کی خاصیات کو ذکر کیا جائے گا۔ تو بغیر حمزہ وصلی کے ابواب کی خاصیات کے اندر سب سے پہلے باب افعال ہے۔ باب افعال کی 15 خاصیات ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم باب افعال کی خاصیات کی طرف بڑھیں، ایک اصطلاحی لفظ کو جان لیتے ہیں جس کا استعمال بار بار ہمیں خاصیات کے اندر ملے گا۔ وہ لفظ ہے ماخذ۔ ماخذ کس کو کہتے ہیں؟ ماخذ فعل کے مادہ اشتقاق کو کہا جاتا ہے، یعنی جس سے فعل بنایا جائے، خواہ وہ مصدر ہو یا اس میں جامد ہو۔ جیسے اعرقا فعل کا ماخذ ہے عراق، جو کہ اس میں جامد ہے، اور اقطع فعل کا ماخذ ہے قطع، جو کہ مصدر ہے۔ تو عراق سے اعرقا فعل بنا اور قطع سے اقطع فعل بنا، لہذا عراق اور قطع دونوں ماخذ ہیں۔ یعنی ماخذ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا منبع اور ایسا مرجع جس سے کلمہ بنا ہے، چاہے وہ اس میں جامد ہو یا مصدر ہو۔ تو یہ لفظ بار بار آئے گا، تو اس لیے اس کی جو تعریف ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے، اچھے طریقے سے یاد ہو تاکہ بار بار اس کی طرف مراجعت نہ کرنی پڑے۔ آئیے اب لوٹتے ہیں باب افعال کی خاصیات کی طرف۔ باب افعال کی 15 خاصیتیں ہیں۔ پہلی خاصیت تعدیہ، دوسری تصغیر، تیسری الزام، چوتھی تعریض، اور پانچویں وجدان، سلب ماخذ، اعطاء ماخذ، بلوغ، سیرورت، لیاقت، حینونت، مبالغہ، ابتداء، موافقت مجرد، تفعیل، تفاعل اور استفعال۔ اور 15ویں خاصیت ہے مطاوعت، مجرد اور تفعیل سے۔ تو اس کے بعد دیگر ان تمام خاصیات کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت جو صاحب کتاب نے ذکر کی ہے وہ تعدیہ ہے۔ تعدیہ لغت کے اندر تجاوز کرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاحاً تعدیہ فعل لازم کو متعدی بنانے کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر فعل ثلاثی مجرد میں لازم ہے تو باب افعال میں وہ متعدی بن جائے گا۔ جیسے دخل یدخل، داخل ہونا فعل لازم ہے، جب اس کو متعدی بنائیں گے باب افعال میں منتقل کر کے تو ادخل یدخل بن جائے گا۔ اب جب ادخل یدخل کے اندر باب افعال کے اندر اس کو منتقل کیا تو یہ متعدی الی مفعول واحد ہو گیا، یعنی ایک مفعول کی طرف متعدی ہو گیا۔ اور اگر فعل ثلاثی مجرد کے اندر ایک مفعول کی طرف متعدی ہے تو جب ہم اس کو باب افعال میں لے آئیں گے تو وہ دو مفعول کی طرف متعدی ہو جائے گا۔ جیسے حفرت نہرا، میں نے نہر کھودی۔ اب یہاں پر حفرت ثلاثی مجرد ہے، ایک فعل کے ساتھ متعدی ہے، لیکن جب اس کو باب افعال کے اندر لے جائیں گے تو احفرت زیدا نہرا، میں نے زید سے نہر کھدوائی، تو اب یہاں پر دو مفعول آ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر فعل ثلاثی مجرد کے اندر دو مفعول کی طرف متعدی ہے تو جب اس کو باب افعال میں منتقل کیا جائے گا تو وہ تین مفاعیل کی طرف متعدی ہوگا۔ جیسے علمت زیدا فاضلا، میں نے زید کو فاضل جانا، پہلا مفعول ہے زید اور دوسرا فاضل۔ اب جب اس کو باب افعال میں لے جائیں گے، علمت بکرا زیدا فاضلا، میں نے بکر کو بتایا زید فاضل ہے۔ اب یہاں پر تین مفاعیل ہیں، بکر، زید اور فاضل۔ تو تعدیہ کا یہ مطلب ہے کہ فعل لازم کو متعدی بنانا، متعدی الی مفعول واحد کو متعدی الی مفعولین بنانا، اور جو دو مفعول کی طرف متعدی ہے ثلاثی مجرد کے اندر اس کو تین مفاعیل کی طرف متعدی بنا دینا جب اس کو باب افعال کے اندر منتقل کیا جائے۔ یہ پہلی خاصیت تھی۔ آئیے اس کی عبارت پڑھتے ہیں۔ معانی باب الافعال، باب افعال کی خاصیات۔ سب سے پہلی خاصیت ہے التعدیۃ، جس کا مطلب ہے تجاوز کرنا اور اصطلاحی طور پر فعل کا متعدی بننا۔ وہی جعل الفعل اللازم متعدیا، تعدیہ کہتے ہیں فعل لازم کو متعدی بنا دینا۔ جیسے اقمت زیدا من قام زید، قام زید یہ ثلاثی مجرد ہے، فعل لازم ہے،
لیکن جب باب افعال کے اندر اس کو منتقل کیا اقمت زیدن تو یہاں یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہو گیا. فإذا كان الفعل لازما صار بها متعديا إلى مفعول واحد كما مر. اگر فعل لازم تھا یعنی ثلاثی مجرد کے اندر وہ لازم تھا تو جب اس کو افعال کے اندر منتقل کریں گے تو وہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوگا جیسا کہ پہلے گزر گیا. وإذا كان متعديا إلى مفعول واحد اگر وہ ایک مفعول کی طرف ثلاثی مجرد کے اندر متعدی تھا یصیر بها الى مفعولین جب باب افعال کے اندر اس کو منتقل کیا جائے گا تو دو مفعول کی طرف وہ متعدی ہوگا. مثال دیکھیے احفرت زیدا نہرا میں نے زید سے نہر کھدوائی. اب احفرت باب افعال سے ہے، زیدا یہ مفعول اول ہے، نہرا مفعول ثانی ہے. اسی کا ثلاثی مجرد دیکھیے من حفرت نہرا، حفرت فعل اور فاعل، نہرا اس کا ایک مفعول ہے. اور وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا إِلَى مَفْعُولَيْن اگر وہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے يَصِيرُ بِهَا إِلَى ثَلَاثَةٍ جب باب افعال کے اندر اس کو لائیں گے تو وہ تین مفاعیل کی طرف متعدی ہوگا. مثال دیکھیے اعلمت زیدا عمرا فاضلا، اعلمت یہ باب افعال سے ہے، زیدا یہ پہلا مفعول، عمرا یہ دوسرا مفعول اور فاضلا یہ تیسرا مفعول. تو تین مفاعیل یہاں پائے جا رہے ہیں. اور اس کا مجرد دیکھیے علم زید عمرا فاضلا، علم ثلاثی مجرد، عمرا پہلا مفعول اور فاضلا دوسرا مفعول. تو یہاں دو مفعول پائے جا رہے ہیں، لیکن جب باب افعال کے اندر اس کو منتقل کیا تو تین مفاعیل پائے گئے. تو یہ پہلی خاصیت تھی باب افعال کی کہ اس کے اندر تعدیہ پایا جاتا ہے، یعنی فعل کو متعدی بنانا. دوسری خاصیت ہے الالزام. الزام لغت کے اندر لازم کرنا کو کہتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر فعل متعدی کو لازم بنا دینا ہے. یعنی تعدیہ کا الٹ ہے، اس کے برعکس ہے کہ تعدیہ کے اندر لازم متعدی بنتا تھا، یہاں متعدی لازم بن جائے گا. مثال دیکھیے احمد زید، زید قابل تعریف ہوا. اس کا ثلاثی مجرد کا صیغہ وہ حمیدہ یحمدو سے ہے، یعنی سمع یسمعو سے، اور وہ تو سمع یسمعو کے قبیل سے جب مستعمل ہوتا ہے تو متعدی ہوتا ہے. حمدت زیدن میں نے زید کی تعریف کی. جبکہ احمد زید اس کو باب فعال میں منتقل کیا تو اس کا مطلب ہوا زید قابل تعریف ہوا. تو ثلاثی مجرد کے اندر تو یہ متعدی ہے، لیکن جب اس کو باب فعال کے اندر منتقل کیا تو یہ فعل لازم بن گیا. عبارت دیکھیے الالزام وهو جعل الفعل المتعدی لازما، الالزام کہتے ہیں فعل متعدی کو لازم بنا دینا. مثال دیکھیے احمد زید، احمد باب فعال ہے، زید اس کا فاعل ہے، تو اس کا مطلب ہے زید قابل تعریف ہوا، یہ لازم کے قبیل سے ہے. ای استحق الحمد وہ تعریف کے قابل ہوا. لیکن جب اس کو آپ ثلاثی مجرد سے پڑھیں گے تو وہاں پر آپ اس کو فعل متعدی پائیں گے، جیسے حمدت زیدن میں نے زید کی تعریف کی، یا حمد زید بکرن زید نے بکر کی تعریف کی. تو جب اس کو ثلاثی مجرد سے استعمال کریں گے تو مفعول بھی کا احتیاج باقی رہے گا، البتہ اس کو افعال کی طرف لے جائیں گے تو مفعول بھی کا احتیاج ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہے السیرورہ، تیسری خاصیت ہے سیرورت. سیرورت کس کو کہتے ہیں؟ سیرورت کہتے ہیں ہونے کو. سارا یصیرو سے ہے، اور اصطلاحاً پہلا معنی یہ کہ فاعل کا صاحب ماخذ ہونا، یعنی ماخذ والا ہونا، جس کی مثال کتاب کے اندر بھی آ رہی ہے البنت الناقۃ. اور دوسرا یہ کہ فاعل کا ایسی چیز کا مالک ہونا کہ وہ چیز ماخذ کے ساتھ متصف ہو، جیسے اجرب الرجل آدمی خارشی اونٹوں کا مالک ہوا. اب الرجل فاعل ہے، جرب الماخذ ہے جس کا مطلب خارش ہے، تو یہاں آدمی ایسے اونٹوں کا مالک بن رہا ہے جو ماخذ سے متصف ہے، یعنی خارش سے جرب سے متصف ہے. آئیے ذرا عبارت پڑھتے ہیں. وہی سیرورۃ الشیء ذا شیء، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز والا ہونا. کیا مطلب؟ کون الشیء ذا ماخذ، چیز کا ماخذ والا ہونا، یا تو نفس ماخذ والا ہونا، یا پھر نفس ماخذ جس کے ساتھ متصف ہے اس چیز کا والا ہونا، اور تیسرا یہ کہ ماخذ کسی ایسی چیز والا ہو جو ماخذ سے متصف ہے. والماخذ هو مادۃ الفعل والمشتق منه، ماخذ کہتے ہیں فعل کا مادہ یا جس سے اس کو مشتق کیا گیا ہے. مثال دیکھیے البنت الناقۃ اونٹنی دودھ والی ہو گئی. اب یہاں پر اللبن یہ ماخذ ہے تو صارت ذا لبن
اونٹنی جو کہ فاعل ہے وہ دودھ والی ہو گئی، تو گویا وہ ماخذ والی ہو گئی۔ وَأَطْفَلَتْ ہندن، اب یہاں پر طفل وہ ماخذ ہے اور ہندن فاعل ہے، تو گویا ہند ماخذ والی ہو گئی، بچے والی ہو گئی۔ بقیہ مثالیں یہاں پر نہیں ہے کہ فعل ایسی چیز سے فاعل ایسی چیز والا ہو جو ماخذ والا ہو، یا پھر فاعل ایسی چیز کا مالک ہو جو چیز ماخذ کے ساتھ متصف ہو، وہ پہلے توضیح کے اندر اس کو عرض کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہے التصیر، سیرہ یسیر سے ہے اور اس کا مطلب ہے بنانا، اور اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ چیز کو کسی چیز والا بنانا۔ جیسے مثال کتاب کے اندر دی گئی ہے اشرکت النعل، میں نے جوتے کو تسمہ دار بنایا۔ اب یہاں پر شرا کی ماخذ ہے جس کا مطلب تسمہ ہے، اور میں فاعل اور النعل مفعول ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر نعل جو کہ مفعول ہے اس کو ماخذ والا یعنی تسمہ والا بنایا گیا ہے، تو باب افعال کی یہ خاصیت کہ وہ چیز کو ماخذ والا بناتا ہے۔ عبارت دیکھیے جعل الشیء ذا ماخذ، چیز کو ماخذ والا بنانا۔ مثال اشرکت النعل، میں نے جوتے کو تسمے والا بنایا، تو اب شراکن یہاں پر ماخذ تھا اور جوتے کو ماخذ والا بنایا گیا۔ تو باب افعال کی چند خاصیتیں اس باب کے اندر ہم جان چکے ہیں، بقیہ خاصیت انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔